الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ایک آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے حبیب تم فرما دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ آج ہم فتح مکہ کے موضوع پہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی اور آج 20 تاریخ ہے، اور دوشنبہ مبارکہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح مکہ کا انعام عطا فرمایا۔ کعبہ مقدسہ اللہ کا وہ مقدس گھر جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اس لیے بنایا گیا کہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ اور اس کی دوبارہ تعمیر کا شرف سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ وہ مقدس گھر صدہا سال سے صنم کدہ بنا ہوا تھا، بت خانہ بنا ہوا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، جبکہ اللہ معبود ہے، مسجود ہے، لائق عبادت ہے، وحدہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے پتھر کے گڑھے ہوئے سینکڑوں اندھے، بہرے، گونگے اور بے جان بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، اور ساری دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کعبہ مقدسہ کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے پاک کرنے کے لیے اور دنیا بھر میں اسلام اور توحید کا نور پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب یہ اعلان فرمایا کہ صرف اللہ ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ کے خلاف یکایک اچانک نفرت اور عداوت اور دشمنی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ابھی تک آپ اپنی سیرت کے حسن اور کردار کی پاکیزگی کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے۔ فرط عقیدت سے ہر شخص آپ کو الامین، الصادق کے معزز لقب سے پکارتا تھا۔ الامین کہتے تھے۔ یہ سب سے بڑے
امانت دار ہیں، الصادق، یہ سب سے بڑے سچے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ سارے مکے کا یہ نظریہ تھا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کی قوم اب آپ کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہیں کیا گیا؟ 13 سال تک مسلسل آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر اپنے پیارے وطن کو چھوڑ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر فرمایا تھا، اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ پھر آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے۔ 8 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ 8 برس کے بعد سن 8 ہجری میں رمضان شریف کی 20 تاریخ وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول فرمایا اور اللہ کے گھر کعبہ شریف میں داخل ہو کر اپنے سجدوں سے خدا کے مقدس گھر کو شرف بخشا۔ اسی کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ یہی آج کی تاریخ ہے۔ ہم اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوا، اس کی بڑی تفصیل ہے، اتنا وقت نہیں ہے، بس فتح مکہ کا مختصر سا واقعہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک روز اپنے ایک حجرے شریف سے باہر نکلے کمرے سے اور اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، کچھ سوچنے لگے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بیٹھے ہوئے دیکھتے تو دور ہی بیٹھ جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خود کسی کو طلب نہ فرماتے کوئی نزدیک جانے کی جرات نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر کو بلا کر میرے پاس بھیجو۔ ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور انتہائی ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ اب آپ نے صدیق اکبر سے کچھ دیر باتیں کی۔ دونوں حضرات کے درمیان دیر تک سرگوشی ہوتی رہی۔ پھر حضور نے حکم دیا کہ اے ابوبکر میری دائیں جانب بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوئے اور سراپا ادب بن کر سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی دیر تک مشورہ کیا۔ حضرت عمر کی آواز تو اتنی کمزور نہ تھی، وہ ہر بات تو بلند آواز سے کہتے تھے۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی لوگ کفر کے سرغنہ ہیں۔ اہل مکہ کے بارے میں کہا، یہی لوگ کفر کے سرغنہ ہیں۔ ان لوگوں نے ہی حضور کو ساحر کہا، یعنی جادوگر، کاہن کہا، جھوٹا کہا، مفتری کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر عام لوگوں کو حاضر ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے ان 2 صاحبوں کی مثال نہ بتاؤں؟ یہ صاحب جو دائیں طرف بیٹھے ہیں صدیق اکبر، اور جو بائیں طرف بیٹھے ہیں عمر فاروق اعظم، یہ کتنے نرم ہیں اور یہ کتنے سخت ہیں۔ ان دونوں کی مثال نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ انور پھیر کر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں
گھی سے بھی زیادہ نرم تھے، یہی حال ابوبکر صدیق کا ہے۔ پھر اپنا چہرہ مبارک فاروق اعظم کی طرف کر کے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، یہی حال حضرت عمر کا ہے۔ اب تم لوگ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ صدیق اکبر کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، تو صدیق اکبر نے بتایا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مکے پر حملہ کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ سب آپ کی قوم کے افراد ہیں، ان پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ بڑے نابکار ہیں، کون سا جھوٹا بہتان ہے جو ان ناہنجاروں نے حضور پر نہ لگایا ہو۔ وہ سارے الزامات انہوں نے ایک ایک کر کے گن دیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ والوں پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد حضور نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں۔ اور وہاں قبیلے ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، جو جس کا حلیف ہوتا تھا تو جنگ وغیرہ میں اس کا ساتھ دیتا تھا، تو آپ نے اپنے حلیف قبیلوں کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا۔ انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس طرح سے اللہ کے پاک مقدس گھر کو ان ظالموں کے قبضے سے آزاد کرا کے بتوں سے پاک کر دیا جائے۔ 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر پرانوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب روانہ ہوئے تھے اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ میں تھا، اور راستے میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے، اور مکہ پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے پانی مانگا، اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے، اونٹنی پر بیٹھے تھے، بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ پھر آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر مرو زہران ایک مقام ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ رات کے وقت جب آگ جلے گی دور سے آگ معلوم ہوگی۔ یہ بھی ایک جنگی چال تھی۔ ہمارے حضور اس میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ عام طور سے جب چولہا جلتا ہے اس میں 10-12 آدمی شریک ہوتے ہیں ایک چولہے پر، اور لیکن جب ہر مجاہد الگ الگ چولہا جلائے گا تو اگر فرض کیجیے 10,000 آدمی تھے تو 10,000 چولہا جلے گا، اور دور سے جو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ لاکھوں آدمی ہوں گے۔ اس طرح سے دشمن کے اوپر ایک دھاک بیٹھ جائے گی، ان کا دل مروب ہو جائے گا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرو زہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ تو خبر مل گئی، مکہ کے قریش کو خبر مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر کتنا ہے اور آپ کا لشکر مرو زہران تک آ گیا ہے، اس کی خبر نہیں تھی۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب
جو اس وقت کافر تھے بلکہ کافروں کے سردار تھے وہ، اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مرو زہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہ گئے، اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے جو یہاں آباد ہوا ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ یہ بنی خزاعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی خزاعہ اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مرو زہران کا پورا میدان بھر جائے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کھچر پہ سوار ہو کر پھر رہے تھے کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکہ والوں کے پاس بھیج دیں اور ان سے کہلا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر کے آئے ہیں، لہٰذا وہ آ کر کے امان حاصل کریں، کیونکہ مکے والے جو ہے لڑائی کی تاب نہیں لا سکتے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی، اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم میرے کھچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لو۔ جس کو امان دے دی جاتی ہے اس سے پھر چھیڑخانی نہیں کی جاتی، اس سے لڑائی نہیں کی جاتی، تم چل کے مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لو۔ جب یہ لوگ لشکرگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے چند مسلمان جو لشکر کا پہرا دے رہے تھے انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے اور ان لوگوں کی جاں بخشی کی سفارش پیش کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ منورہ پر بار بار حملہ کرنا، عرب کے قبیلوں کو بھڑکا کر حضور کے قتل کی بارہا سازشیں کرنا، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی کوششیں کرنا، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن نے رؤوف و رحیم کہا ہے، رحمت للعالمین کہا ہے، ان کی رحمت چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی اے مجرم مت ڈر، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ اب حضور نے اسلام کی پیشکش کی، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ اللہ کی فوجوں کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا کہ دیکھو لشکر یہاں سے گزر رہا ہے، دیکھو لشکر کتنا عظیم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا۔ عرب کے قبائل کی فوجیں ہتھیار سجا کر ایک بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا
ابو سفیان نے سہم کر پوچھا عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کے شہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھر جوہینہ، پھر سعد بن حزیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، پرچم لہراتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور حضرت عباس سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پرانوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے۔ جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا اے ابو سفیان سن لے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے۔ ملحمہ لحم سے بنا ہے، یعنی آج گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے دشمنوں کے۔ آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے اور آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی، اللہ کے مقدس گھر کے پاس بھی آج دشمنوں کا خون بہایا جائے گا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے۔ حضرت عباس سے کہا اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو، تم بھی قریش قبیلے کے فرد ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ حضور کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے کہا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خوریزی حلال کر دی جائے گی۔ جب ابو سفیان نے حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اے سفیان الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج دشمنوں پر رحم کیا جائے گا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ اس کے بعد حضور نے سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے پرچم لے کر کے ان کے صاحبزادے کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول اجلال فرمایا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ ہے، آپ کا یہ اعلان تھا اور اس اعلان کے ہر لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے۔ ہتھیار ڈال دے گا، ہتھیار نہیں لیے رہے گا، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پہ حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ اس کا سخر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا چلو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جنت المعلیٰ میں جہاں مسجد فتح اب ہے اس کے قریب گاڑا گیا تھا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال
رضی اللہ عنہ اور کعبہ کے کلید بردار جن کے ہاتھ میں کنجی رہتی تھی حضرت عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ شریف کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر آپ خود ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے اور آپ فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ پھر ان بتوں کو جو کعبہ شریف کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب جو ہے نکال دیے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بت نکال کر باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پھال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی پھال نہیں کھولا تھا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا آپ نے کعبہ شریف کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو اور حضرت بلال کو حضرت عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد اب باہر تشریف لائے۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم، لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ آج بھی کعبہ کی کنجی اسی خاندان میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے اللہ کے حرم میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا۔ حرم میں کعبہ کے پاس آپ کا پہلا دربار لگتا ہے۔ اس دربار میں اسلامی فوجیں بھی ہیں 12,000 کی تعداد میں، اور ان فوجوں کے نرغے میں ہزاروں کفار اور مشرکین کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام دنیا کی قوموں سے خطاب عام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنیٰ ہے۔ ایک قوم قریش اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے سب انسان برابر ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں ترساں کانپتے ہوئے قریش کے اشراف کھڑے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ادھر تو 12,000 اسلامی لشکر ہے اور ان کے نرغے میں یہ ظالم و جابر یہ کفار ہیں۔ ان ظالم و جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے،
وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے مبارک دل کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال اور حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب اور حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم کاری کے پیکر جن کے جسم کے روکتے روکتے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے ہیں، کانپ رہے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا دیا جائے گا، ہماری بوٹیاں چیلوں کوؤں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے فرمایا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت ناک اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر ابی امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب ایک زبان ہو کر بولے کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ انتہائی کرم والے بھائی ہیں، کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے لیے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم طلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر کے سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔
ناگہاں بالکل ہی اچانک دفتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، جو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں، سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے چھڑا کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبا کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ اقوام عالم کی تاریخی داستان ہو۔ یہ چند الفاظ جو آخر کے ہیں، مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرۃ المصطفیٰ لکھی اس کے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں ایسا کوئی حسین و زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان اللہ کے لیے بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہ ہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا بے مثال شاہکار ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔